اس زمین اور آسمان میں کون کون سی چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں؟ کن لوگوں کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے جنہیں آگ کے کپڑے پہنوائے جائیں گے؟ اور وہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا؟ ان تمام سوالات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ حج کی تفسیر بیان ہو رہی تھی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ حج کی آیت نمبر 17، 18، 19 کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 17 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ بے شک جو اہل ایمان ہیں، جو یہودی ہیں، جو سابعی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو مجوسی ہیں اور جو مشرک ہیں، یقیناً قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے نکات کو جانتے ہیں۔ سابعین کون ہیں؟ اس مسئلے پر بہت بحث ہے۔ بعض نے انہیں ستارہ پرست کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ ملائکہ پرست ہیں، اور بعض کی نظر کے مطابق یہ لوگ جناب نوح علیہ السلام کے پیروی کرنے والوں کا ایک گروہ ہیں۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، مجوسیوں سے جزیہ ایک طرح کا ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے جبکہ ان کا نہ کوئی پیغمبر ہے اور نہ ہی کوئی کتاب ہے؟ جزیہ تو صرف اہل کتاب سے لیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجوسیوں کے پاس آسمانی کتاب بھی ہے اور خدا کا نبی بھی۔ نکات کو جاننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے پیغامات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اس آیت کے متعلق کیا پیغامات ہیں۔ نمبر 1، گروہوں کا ذکر کرتے وقت سچے مومنین کا حق سب سے پہلے ہے۔ نمبر 2، یہودی، عیسائی، مجوسی اور سابعی سب کے سب توحیدی اور آسمانی دین ہیں، کیونکہ ان کا نام مشرکوں کے مقابلے میں لیا گیا ہے۔ نمبر 3، قیامت سب کے لیے ہے اور اس روز سارے گروہوں کے درمیان فیصلہ ہوگا اور تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 4، قیامت کے دن خدا فیصلہ بھی کرنے والا ہے اور گواہ بھی وہ خود ہے۔ نمبر 5، وہی قضاوت اور فیصلہ صحیح ہے جس میں قاضی کے پاس ساری ڈیٹیل موجود ہو۔ نمبر 6، اسلام کی دعوت دینا اور اچھا مجادلہ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ اسی دنیا میں ہی سارے مذہبی اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ خدا قیامت میں فیصلہ کرے۔ ناظرین، اب ہم آج کے ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی آیت نمبر 18 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں؟ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سارے انسان بھی، اور بہت سے انسان وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔
بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد آئیے اب اس آیت کے پیغامات کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں میں باشعور مخلوق رہتی ہے۔ من فی السماوات، من شعور والوں کے لیے یعنی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، ساری مخلوق خدا کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ یسجدو، شرک اور تکبر خدا کے سسٹم کے خلاف ہے۔ نمبر 3، انسان اپنی مرضی سے انتخاب کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کا عذاب حق اور عدالت کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 5، عزت اور ذلت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 6، اللہ کے ارادے کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آئیے اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ حج کی آیت 19 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے پروردگار کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا۔ سابقہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی صرف پیغامات پائے جاتے ہیں، تو آئیے ان پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، پوری تاریخ میں خدا کے بارے میں اختلاف رہا ہے۔ نمبر 2، جہنمیوں میں سے ہر ایک کا لباس اسی کے بدن کے لیے مخصوص ہے۔ نمبر 3، جہنمیوں کا لباس کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا اور مسلسل اس کے اوپر سے آگ ڈالی جاتی رہے گی۔ تو معزز ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند، سورج، ستارے، چرند، حیوانات اور کچھ انسان، وہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں یعنی کافر ہو گئے، ان لوگوں کے لیے آگ کا کپڑا تیار کیا جائے گا اور انہی لوگوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جائے گا۔ یہ تھے آج کا ایپیسوڈ کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔